اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہمارا ٹاپک ہے کہ معاشرے میں امراض کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے یا معاشرے کو صحت مند کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو سب سے پہلے ہم علم طب کو دیکھیں گے کہ علم طب کہتے کسے ہیں، میڈیکل سائنس کی تعریف کیا ہے۔ تو میڈیکل سائنس is a branch of science concerned with the study of the diagnosis, treatment and prevention of disease۔ یا دوسرے لفظوں میں ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کی تعریف کیا ہے، the science of dealing with the maintenance of health and the prevention and treatment of disease۔ اس کا اگر ہم اردو ترجمہ کریں، بلکہ شیخ الرئیس ابو علی سینا کی بتائی ہوئی تعریف علم طب کے بارے میں اگر ہم غور کرتے ہیں تو ابو علی سینا لکھتے ہیں کہ علم طب ایک ایسا علم ہے ایسا جس میں انسانی باڈی کا، انسانی جسم کا مطالعہ کیا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر صحت موجود ہے تو اس کو برقرار رکھا جانے کی تدابیر کی جاتی ہیں، اگر مرض موجود ہے تو مرض کے ازالے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ایک بڑی جامع تعریف علم طب کی گئی اور میڈیکل سائنس کی گئی، جو آج تک مسلم ہے اور پوری دنیا میں یہی تعریف کی جاتی ہے میڈیکل سائنس کی۔ اب یہاں ہم غور کریں کہ علم طب کے دو حصے ہیں، ایک پریونشن آف ہیلتھ اور دوسرا ٹریٹمنٹ آف ڈیزیزز۔ تو اس میں مختصراً اور جامع یہ بات کروں گا کہ یہ ایک ایسی سائنس ہے یا برانچ آف سائنس ہے جس میں انسانی جسم کا مطالعہ کیا جاتا ہے، صحت کی حالت میں اور مرض کی حالت میں۔ پہلے ہم صحت کی حالت میں جب اس کا مطالعہ کریں گے، پھر ہم اس کے مطابق آگے مرض کی طرف جائیں گے، مرضیات کی طرف جائیں گے۔ تو انسانی جسم یعنی ایمبریو سے لے کر نطفہ ٹھہرنے سے لے کر ماں کے پیٹ کے اندر لائف جو ہے اس پر غور کیا جائے گا، اور اس کے بعد پیدائش کے بعد جب انسان اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا فانی میں آتا ہے، اس کے بعد اس کے جسم کا مطالعہ کیا جائے گا، ساخت کے لحاظ سے، فعلیات کے لحاظ سے، مرضیات کے حوالے سے، اور صحت اگر موجود ہے تو اس کو برقرار رکھنے کی کوشش کی جائے گی، اور اگر اس کے اندر مرض موجود ہے تو اس کی ازالے کی کوشش کی جائے گی۔ یہاں ایک بڑا نقطہ غور طلب ہے کہ میڈیکل سائنس آج جو ہم دیکھتے ہیں مختلف حوالے سے بات کی جاتی ہے، بلکہ یوں کہا جائے کہ صرف ایک پیتھی کو میڈیکل سائنس بنا دیا گیا ہمارے معاشرے کے اندر، اور جس کی وجہ سے ہمارے صحت کے مسائل حل نہیں ہو رہے۔ کیسے؟ موسٹلی ہمارے پڑھے لکھے لوگ جو گریجویٹ ہیں، پوسٹ گریجویٹ ہیں، تمام آج یہاں کنسیپٹ ایک ایسا بن گیا ہے اور یہ بات کرتے ہیں، جب میڈیکل سائنس کی بات ہوتی ہے تو وہ ایک چھوٹی سی پیتھی کی بات کرتے ہیں۔ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، تم آپ دوست جانتے ہیں کہ پاکستانی معاشرے میں میڈیکل سائنس کسے سمجھا جا رہا ہے،
وہ صرف ایک ایلوپیتھی کو، ایک چھوٹی سی پیتھی کو جو ایک میڈیکل سائنس کا حصہ ہے، اس کو میڈیکل سائنس سمجھا جا رہا ہے، اور اسی لیے ہمارے مسائل جو ہیں صحت کے حل نہیں ہو رہے۔ اگر ہم پیتھی کے حوالے سے بات کریں تو پیتھی کہتے کسے ہیں؟ پیتھی راستہ، طریقہ، راہ، پگڈنڈی، راستہ دار کو پیتھی کہا جاتا ہے، جو لفظ بیسیکلی پاتھ سے نکلا ہے، یعنی راستے سے نکلا ہے۔ اس میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ اس کو سرچ کر سکتے ہیں، دنیا کی ڈکشنریز کو دیکھ سکتے ہیں کہ پیتھی کسے کہتے ہیں۔ پیتھی ایک چھوٹا سا، یعنی میڈیکل سائنس کے اندر پیتھی جو ہے وہ کس جو ہے لفظوں میں آ رہا ہے، کن مطلب میں آ رہا ہے، اس پر اگر آپ غور کرتے ہیں جی، پیتھی کے لفظ کو اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایکچولی گریک ورڈ پیتھوس سے نکلا ہے، جس کے میننگز سفرنگ اور ڈیزیز کے ہیں، جیسا کہ نیروپیتھی، مائلوپیتھی اور سو اینڈ سو۔ یعنی اگر ہم مرض کے حوالے سے دیکھیں، ڈیزیز کے حوالے سے دیکھیں، سفرنگ کے حوالے سے دیکھیں، تو مختلف نام دیے جاتے ہیں۔ یعنی مائلوپیتھی عضلات کی بیماریاں، نیوروپیتھی اعصاب کی بیماریاں، اعصاب کی تکالیف۔ تو پیتھی مینس دوسرے لفظوں میں جو لیا جاتا ہے وہ میتھڈ آف ٹریٹمنٹ۔ تو اس کی پیتھی سے مراد بیماری بھی ہے اور میتھڈ آف ٹریٹمنٹ بھی ہے، جیسا کہ عام لوگ جانتے ہوں گے، دوست جانتے ہیں، جو ہے ہومیوپیتھی ہے، نیچروپیتھی ہے۔ اب یہاں میں عرض کرتا چلوں کہ یہ تمام پیتھیز کو ایک سائڈ پہ رکھ کر صرف اور صرف ایلوپیتھی کیا ہے؟ علاج بضد کو کہتے ہیں، اور اس کی اگر بیسکس ہم دیکھیں تو ایلوپیتھی یعنی علاج بضد، یہ اس کی روح کیا ہے؟ وہ طب یونانی ہے جس کو کہا جا رہا ہے۔ تو یہ مختلف قسم کے نام دیے گئے وقت کے لحاظ سے، میتھڈ آف ٹریٹمنٹس کے حوالے سے، لیکن ایکچولی جب ہم غور کرتے ہیں میڈیکل سائنس کی تعریف پر، اس کو اگر ہم بھول جائیں گے تو صحت کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، ہمارے دوستوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، اور اداروں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، حکومتی اداروں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، ہمارے سیاستدانوں کو اس پہ غور کرنا چاہیے، ہماری لیڈروں کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ میڈیکل سائنس کہتے کسے ہیں۔ میڈیکل سائنس انسانی جسم کا مطالعہ ہے، اس میں صحت موجود ہے تو اس کی تدابیر کی جائیں گی کہ لوگ صحت مند رہیں، جسم صحت مند رہے، ایک جسم صحت مند رہے گا، کنبہ صحت مند رہے گا، ہمارا معاشرہ صحت مند رہے گا، پاکستانی معاشرہ سارا صحت مند ہو جائے گا، تو ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ جب بیماریوں سے بچے رہیں گے تو ہمارا زر مبادلہ جو ہمارے ڈرگز پر اور ہمارے صحت کے حوالے سے جو مختلف بجٹ خرچ ہو رہا ہے، اس سے ہم بچے رہیں گے اور ہمارا بجٹ سیو ہوگا۔ اس پر ہماری حکومتی ادارے، بلکہ میں کہتا ہوں ہماری اپنی ذمہ داری سے لے کر، یعنی ایک عام انسان کی، شہری کی ذمہ داری جو ہے، وہاں سے لے کر میں حکومتی اداروں تک کی بات کروں گا کہ تمام ہم اس فرض کو، اس ذمہ داری کو بھول گئے کہ ہم نے اگر معاشرے کو صحت مند رکھنا ہے
تو ہمیں اس پر غور کرنا ہوگا کہ ہم ہاؤ وی پریزرو آور ہیلتھ، لیکن اس پر غور ہی نہیں کیا جاتا. صرف اور صرف یہ کہا جاتا ہے کہ ہاسپٹل بڑھا دیے جائیں، ہاسپٹلس کے اندر وارڈ بڑھا دیے جائیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ یہ بیماریاں جو پھیل رہی ہیں ہمارے معاشرے کے اندر، یہ اس کی لوگوں کو آگاہی دی جائے تاکہ لوگ بیماریوں سے بچ سکیں اور ہمارا معاشرہ صحت مند رہ سکے. لیکن اس پر غور ہی نہیں کیا جاتا. دوسری طرف کیا جاتا ہے. یہاں میں ایک بڑے اہم پوائنٹ کی طرف دوستوں کی ایک نقطہ کی طرف توجہ دلاؤں گا کہ اگر ہم صرف اور صرف میڈیکل سائنس کی تعریف کو سمجھ سکیں تو ہمارے تمام صحت کے مسائل حل ہو جائیں گے. کہ میڈیکل سائنس کے اندر مختلف پیتھیز، میتھڈ آف ٹریٹمنٹس استعمال ہوتے ہیں اور جو سارے کے سارے میڈیکل سائنس کا حصہ ہیں. اور میں اس پہ اگر غور کرتا ہوں، جس کو آج طب یونانی کہا جا رہا ہے، یہ تمام پیتھیز کی، تمام تھراپیز کی ماں ہے. تمام کی تمام پیتھیز اور تمام کے تمام میتھڈ آف ٹریٹمنٹس اسی بیسک طب سے نکلے ہیں. اور میں حیران ہوتا ہوں، ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی کچھ یہ سوال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میڈیکل سائنس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کا مریض جب بن جاتا ہے وہ ساری عمر دوائی کھائے گا، شوگر کا مریض بن جاتا ہے ساری عمر دوائیاں کھائے گا، دردیں پیدا ہو رہی ہیں، جوڑوں کی دردیں پیدا ہو رہی ہیں، ارتھرائٹس پیدا ہو رہا ہے تو اس کے لیے ساری عمر وہ دوائیاں کھائے گا. وائے؟ تو وہ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ طب کے اندر اس کا کیا علاج؟ میں حیران ہوتا ہوں ایسے سوال سن کر کہ ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی یہ بات کرتے ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ میڈیکل سائنس کسی ایک پیتھی کو نہیں کہا جاتا. لیکن آج کیا ہوا، ہمارے معاشرے کے اندر مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ صحت کے مسائل کیوں نہیں حل ہو رہے؟ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ ہم نے صرف ایک پیتھی کو، ایک میتھڈ آف ٹریٹمنٹ کو میڈیکل سائنس سمجھ لیا ہے. اور میں آج واضح کرنا چاہوں گا تمام دوستوں کو یہ عرض کروں گا کہ جب تک ہمارا عام شہری سے لے کر حکومتی اداروں تک ہمارے سیاستدان اس پہ غور نہیں کریں گے، میڈیکل سائنس یا علم طب کی تعریف کو نہیں سمجھیں گے، تو ہمارے مسائل نہیں حل ہو سکتے. تو اس حوالے سے میں یہی عرض کروں گا، ہمیں میڈیکل سائنس کی تعریف کو سمجھنا پڑے گا کہ میڈیکل سائنس کے اندر، علم طب کے اندر جتنی پیتھیز استعمال ہو رہی ہیں، اگر تمام کا مخلصانہ استعمال ہوگا، اپلائی ہوگا، تمام میتھڈس اپلائی ہوں گے تو صحت کے مسائل، بیماریوں کے مسائل حل ہو جائیں گے. کوئی بیماری لا علاج نہیں رہے گی. لیکن جب ہم کسی ایک پیتھی کو میڈیکل سائنس سمجھنا شروع کر دیں گے تو پھر صحت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے. میں چیلنج سے کہہ رہا ہوں، کیونکہ جو علم طب قدیم جسے طب کہا جا رہا ہے آج، وہ قدیم نہیں ہے، وہ جدید بھی ہے. کہ جب ہم مختلف اطباء کرام، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ ہمارے میڈیکل سائنٹسٹ جو ہیں، مختلف مسلمانوں کے سائنسدان گزرے، بہت سارے نام ہیں، اور خصوصی طور پر ابو سینا نے جو القانون فی الطب کے اندر جو اصول بتائے ہیں، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں طب کی، جس کو طب یونانی آج کہا جا رہا ہے،
اس کی اگر بکس کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر آج کی ایلوپیتھی ٹریٹمنٹ بھی موجود ہے، یعنی کیونکہ آج کی ایلوپیتھی صرف کیمیکل سے علاج کیا جاتا ہے، کیمیاوی اجزاء کو استعمال کروا کر علاج کیا جاتا ہے، اس کو ایلوپیتھی کہا جا رہا ہے، جبکہ ایلوپیتھی علاج بالضد کو کہتے ہیں۔ یہ پھر کبھی بات کریں گے اس پر، لیکن آڈیو لمبی اور ویڈیو لمبی ہو رہی ہے، دوستوں کو سننے میں شاید جو زحمت ہو، تو میں مختصر عرض کروں گا کہ طب یونانی کو اگر ہم دیکھتے ہیں، اس کی بکس کو دیکھتے ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں موجود ہیں اور دنیا میں استعمال ہو رہی ہیں، اس میں کیمیاوی اجزاء بھی موجود ہیں، نباتات بھی موجود ہیں، جمادات بھی موجود ہیں، حجریات بھی موجود ہیں، تمام کی تمام پیتھیز اور تمام کی تمام میتھڈ آف ٹریٹمنٹس اس کے اندر موجود ہیں، اور اسی لیے اس وقت بیماریاں کم تھیں جب اس طب پر عمل کیا جاتا تھا، ان اصولوں پر عمل کیا جاتا تھا جو فطری اصول ہیں۔ تو اس وقت امراض کم تھی، آج امراض بڑھتی جا رہی ہیں۔ اس کی وجہ میں پہلے بھی کچھ آڈیوز میں ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ ایک تو فطرت سے دوری ہے، اور فطرت نے، اگر ہم فطرت کے اصولوں پر چلیں تو وہ طب یونانی نے دیے ہیں۔ طب یونانی کے اندر موسٹلی وہ میتھڈ آف ٹریٹمنٹس یا تھراپیز یا پیتھیز استعمال ہو رہی ہیں جو فطرت کے عین قریب ہیں، اور وہ بنیادی اصول ہیں صحت کے۔ لیکن جب ہم اس سے دور چلے گئے تو مسائل بڑھتے گئے اور بڑھتے جا رہے ہیں اور بڑھتے چلے جائیں گے۔ میں اپنے پھر اس موقف کی طرف آؤں گا جو ہمارا ٹاپک ہے کہ صحت کے مسائل کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے۔ تو طب یونانی کے اصولوں پر اگر عمل کر لیا جائے، اس کے اندر مختلف جو پیتھیز استعمال ہو رہی ہیں، میں آج کی ایلوپیتھوں کی بات کروں گا، فطری طریقہ علاجوں کی بات کروں گا جس کو الٹرنیٹیو میڈیسن کہا جا رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑا ظلم ہوا کہ جب ایلوپیتھی کو، ایک چھوٹی سی پیتھی کو میڈیکل سائنس سمجھنا شروع کر دیا گیا، اور اس کے علاوہ جتنے فطری طریقہ علاج ہیں جسے میں نیچروپیتھی کہوں گا، اس کو الٹرنیٹیو میڈیسن میں ڈال دیا گیا۔ الٹرنیٹیو مین متبادل طریقہ علاج، حالانکہ اصل علاج یہ تھا۔ ایلوپیتھی ایک چھوٹی سی پیتھی ہے، اس کے اندر میتھڈ آف ٹریٹمنٹ ہے، اور اس کو میڈیکل سائنس بنا دیا گیا، اور جو فطری طریقہ علاج تھے جس میں مختلف جو ہے طریقہ علاج موجود ہیں، یعنی اس کو ہربل میڈیسن کہہ لیں۔ نیچروپیتھی کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں ہومیوپیتھی استعمال ہو رہی ہے، وہ بھی ایکچولی جو ہے طب یونانی کا حصہ ہے۔ اسی طرح اکو پنکچر ہے، اکو پریشر ہے، پھر کلر تھراپی ہے، کپنگ ہے، یہ تمام کے تمام فطری طریقہ علاج، بلکہ اس سے آگے میں چلوں کہ روحانی علاج ہے، وہ بھی فطری طریقہ علاج ہے، اور وہ باقاعدہ ایک سائنس ہے۔ لیکن ان تمام کو نظر انداز کر دیا گیا، اور صرف ایک چھوٹی سی پیتھی کو یہ میڈیکل سائنس سمجھا گیا، تو اسی لیے ہمارے صحت کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں، امراض بڑھتی جا رہی ہیں۔ یہاں میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ ہم نے دیکھا کہ معدے کے اندر معدے کی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں، تو ایلوپیتھی نے کیا کیا؟ ایلوپیتھی نے یہ دیکھا
فزیالوجیکلی کہ معدے کے اندر جب غذا جاتی ہے مختلف قسم کے گیسٹرک جوسز پیدا ہو رہے ہیں، انزائم پیدا ہو رہے ہیں، اور اس کے اسی طرح ہائیڈروکلورک ایسڈ پیدا ہو رہا ہے، ایسڈس پیدا ہو رہے ہیں، اور وہ غذا کو ڈائجسٹ کر رہے ہیں۔ اب اس نے کیا کیا، ایلوپیتھی طریقہ علاج نے، کیونکہ اس نے یہ کہا کہ یہ علاج بضد ہم کرتے ہیں، تو جو چیزیں اس کے اندر کمی میں آ رہی تھی اس کو باہر سے دے دیا گیا، یعنی ڈائجسٹیو انزائم دے دیے گئے۔ اب ڈائجسٹیو انزائمز دینے سے وقتی طور پر غذا تو ہضم ہو گئی، لیکن وہ جسم کے ساتھ وہ خارج ہو گئے کچھ دیر بعد، پھر مسئلہ پھر پیدا ہو گیا۔ لیکن جب فطری طریقہ علاج ہم اختیار کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ نیچرل جو معدے کے اندر گیسٹرک جوسز پیدا ہو رہے ہیں اور انزائم پیدا ہو رہے ہیں، وہ فطری طور پر پیدا ہوں گے۔ کیا ہمارے ہر ہاضمے کے لیے کسی دوا کی ضرورت ہے؟ نہیں، نیچرلی فزیالوجیکلی اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے اندر نیچرلی جسم کے جس طرح کی غذا جسم کے اندر جا رہی ہے، معدے کے اندر جا رہی ہے، اسی طرح کے گیسٹرک جوسز اور اسی طرح کا جو ہے ایسڈس پیدا ہو رہے ہیں، اسی طرح کے انزائم پیدا ہو رہے ہیں اس کو ہضم کرنے کے لیے۔ تو یہ نیچرل وے ہے۔ تو نیچرل وے پر یعنی نیچرل میڈیسن سے کیا ہوگا کہ وہ معدے کی وہ خصوصیات جو معدے کے اندر نیچرلی پائی جاتی ہیں، فطری طور پر پائی جاتی ہیں، اس کو پروموٹ کرے گا، معدے کو تقویت دیں گی۔ جب معدے کو تقویت دیں گی تو وہ خود بخود وہ انزائم اور گیسٹرک جوسز پیدا ہوں گے، غذا ہضم ہونا شروع ہو جائے گی۔ ہم نے شارٹ کٹ تو لیا، یہ صرف اور صرف اس کو ہم اگر کہیں تو فرسٹ ایڈ ہے۔ تو ہم فرسٹ ایڈ کو صرف میڈیکل سائنس سمجھ لیا، جس کی وجہ سے ہمارے صحت کے مسائل حل نہیں ہو رہے ہیں اور موسٹلی بیماریوں کا علاج نہیں ہو رہا ہے۔ جب تک ہم میڈیکل سائنس کی بنیادی تعریف کو نہیں سمجھیں گے اور اس کے اندر جتنی تھراپیز اور پیتھیز استعمال ہو رہی ہیں، میتھڈ آف ٹریٹمنٹس استعمال ہو رہے ہیں یا اپلائی ہو رہے ہیں، ان پر عمل نہیں کیا جائے گا تو ہمارے صحت کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مختصراً اب میں اپنے کنکلیوڈ کروں گا اس بات کو کہ پاکستانی معاشرے کے اندر اگر صحت کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں واپس طب یونانی جسے کہا جا رہا ہے اس کی طرف بڑھنا ہوگا۔ علم طب اور میڈیکل سائنس کی تعریف پر غور کرنا ہوگا۔ جب ہم اس پر غور کر لیں گے کہ ایک حصہ کے پریزرو کر لیں گے، حفظان صحت کے اصولوں کو اپنا لیں گے تو ہم بیماریوں سے بچے رہیں گے۔ اور اگر کسی کو خدا نخواستہ بیماری لگ جاتی ہے تو پھر ہم ان اصولوں پر چلیں گے جو طب یونانی نے یا طب قدیم نے ہمیں دیے ہیں، اس کے اصولوں پر ہم چلیں گے کہ وقتی طور پر فرسٹ ایڈ بھی کی جا رہی ہے، تدابیر کے ساتھ بھی علاج کیا جا رہا ہے، اس کے اندر جڑی بوٹیوں سے بھی استعمال کیا جو ہے علاج کیا جا رہا ہے، بلکہ میں یہ کہوں تو کہیں غلط نہ ہوگا کہ صرف ہمارے کچن کے اندر، ہمارے گھر کے اندر جو قدرتی جڑی بوٹیاں اور جو ہم چیزیں استعمال کر رہے ہیں اپنے کچن کے اندر کھانے پکانے میں، اسی پر اگر غور کر لیا جائے تو ہمارے بہت سارے مسائل صحت کے حل ہو سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں یہی عرض کروں گا مختصراً کہ صحت کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ان تمام پیتھیز کو، ان تمام میتھڈ آف ٹریٹمنٹس کو اپلائی کرنا پڑے گا۔ ہاسپیٹلز بنائیں، لیکن میں حکومتی اداروں سے اور سیاست دانوں سے، اسٹیک ہولڈر سے یہی عرض کروں گا
کہ ہاسپیٹلس کے اندر جہاں جس کو آج ایلوپیتھی کہا جا رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو فطری طریقہ علاج ہیں جن کو الٹرنیٹو میڈیسن کہا جا رہا ہے، اس کو جب تک اپلائی نہیں کریں گے ہمارے صحت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، بلکہ امراض بڑھتی چلی جائیں گی۔ تو خدارا ایک پاکستانی شہری ہونے کے حوالے سے ہمیں سوچنا ہوگا کہ اگر صحت کے مسائل کو حل کرنا ہے تو ہمیں ان الٹرنیٹو میڈیسن کو، الٹرنیٹو میتھڈ آف ٹریٹمنٹس کو، جن کو سائڈ پر کر دیا گیا ہے، جب تک یہ اپلائی نہیں ہوں گے ہمارے معاشرے کے صحت کے مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے اور امراض بڑھتے چلے جائیں گے، اور ہمارا موسٹلی جو ہے زر مبادلہ ڈرگز پر خرچ ہوگا، اور ڈرگز کے اپنے سائیڈ ایفیکٹس ہیں۔ یہ پھر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ کہ ڈرگز کے ایک ڈرگ کے جو ہے نقصانات کتنے ہیں اور امراض ان کی وجہ سے کتنے بڑھ رہے ہیں، پھر انشاءاللہ کسی ویڈیو کے اندر میں ضرور عرض کروں گا۔ تو آج میرا جو ٹاپک تھا کہ صحت کے مسائل کو حل کیسے کیا جا سکتا ہے، یا پاکستانی معاشرے کو صحت مند کیسے بنایا جا سکتا ہے، تو میرا یہی عرض ہے ہر ایک سے کہ ہمیں علم طب پر غور کرنا ہوگا، میڈیکل سائنس کی تعریف پر غور کرنا ہوگا۔ کسی ایک پیتھی پر اگر ہم جائیں گے تو یہ صحت کے مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ ہمیں علم طب کے بنیادی اصولوں پر عمل کرنا ہوگا، علم طب کی بنیادی تعریف پر غور کرنا ہوگا، میڈیکل سائنس کی تعریف پر غور کرنا ہوگا۔ تو اگر ہم اس پر غور کر لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں اور اس کو اپلائی کر لیتے ہیں تو ہمارے پاکستان کے صحت کے مسائل، امراض کے مسائل دور ہو جائیں گے اور ہمارا معاشرہ صحت مند ہو جائے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ میری گزارشات پر غور ضرور کیجیے گا۔ میں نے صرف عرض کیا ہے خدمت خلق کے حوالے سے، مجھے کسی پیتھی سے کوئی تعصب نہیں ہے، لیکن جب میں نے غور کیا میڈیکل سائنس کی تعریف پر تو یہ مجبور ہو گیا یہ بولنے پر۔ تو اللہ تعالیٰ میری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور تمام دوستوں سے یہی عرض کروں گا کہ میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی یہ دعا کریں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بھی صحیح رستہ دکھائے، ہدایت کا رستہ دکھائے اور صحیح رستے پر چلائے۔ والسلام